40. اللہ اکبر. کس کی 40؟ یہ کس کی شہادت پہ 40 دن گزر گئے؟ کوئی اور نہیں تھا. کربلا میں سب سے زیادہ لہو کس کا بہا ہے؟ نسل ابو طالب اور امیر المومنین علی کی رگوں کا لہو اور فاطمہ کی رگوں کا لہو. واقعات بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. ان کے فضائل کو درک کرنا اور ان کے مصائب کو درک کرنا آسان نہیں ہے. روایتی انداز سے نہ سنا کریں نہ روایتی انداز سے بیان کیا کریں. غور کیا کریں. تاریخ میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو دل پہ کیا گزرے گی. شہید ہونے والوں میں تو بنی ہاشم کے علاوہ بھی شہداء تھے. زہیر، حبیب اور وہب، جون. ارے بھائی جو کم سے کم فہرست ہے، مشہور فہرست ہے، اس میں 18-19 جوانان بنی ہاشم کے علاوہ باقی سب اصحاب و انصار ہیں نا. تو شہید ہونے والوں میں تو بنی ہاشم کے علاوہ تھے، مگر اسیر ہونے والوں میں صرف محمد کی بیٹیاں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم عظمت. بس اس درد کو محسوس کر. دنیا ہم سے کہتی ہے کب تک رو گے، کب تک گریہ کرو گے، کب تک ماتم کرو گے. اگر کوئی شخص توحید کا قائل نہ بھی ہو، اگر ایمان و اسلام کے ناموس و حرمت کا اسے خیال نہ ہو، صرف عرب، تاریخ عرب نگاہ میں ہو، عرب، وہ عربی حریت کا شعور جسے جھنجھوڑا تھا سید الشہداء نے روز عاشوراء، کہ اگر تم خدا پہ یقین نہیں رکھتے، اگر تم ایمان نہیں رکھتے، اگر تم آخرت کا یقین نہیں رکھتے، تو کم سے کم حریت کا تو ثبوت دو. یہ عام انسان اگر عربی تاریخ کا مطالعہ کریں تو عربی تاریخ میں بھی جنگ کرتے ہوئے مر جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جنگ کرتے ہوئے مر جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. دو باتیں ایسی تھیں جس نے زمانے جاہلیت کے خونخواروں کو بھی شرمندہ کر دیا کربلا میں. ان سے بھی بازی لے گئے. یہ دو چیزیں تھیں جسے عرب برداشت نہیں کرتے تھے: قتل کرنے کے بعد کسی کے جسم کی پامالی اور مقتول کے گھر والوں کی اسیری. یہ دو چیزیں میں کہہ رہا ہوں ایمان و اسلام سے بلند ہو کر سوچنا تو الگ ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں جاہلیت کی تاریخ میں بھی مفلا کرنا عرب کو پسند نہیں تھا. یہ سب سے بڑی بے حرمتی تھی. قتل کرنا اور قتل ہو جانا عزت کی بات تھی، مگر قاتل کا مسئلہ کرنا، لاش کو کی پامالی و بے حرمتی، یہ عرب برداشت نہیں کرتے تھے. اور پھر گھر والوں کی بے حرمتی. کربلا میں تو یہ قیامت ہو گئی نا. تاریخ طبری کا جملہ ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے شہادت کے بعد آقا حسین کے لاشے پہ اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم. اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ یہ تو تاریخ کا ایک سادہ سا بیان ہے. دشمنوں نے گواہی دی ہے کہ شہادت کے بعد ایک لاشہ حسین کو پامال کرنے کے لیے وہاں بھی اللہ اکبر، وہاں بھی کسی صحابی کا لاشا پامال نہیں ہوا، چونکہ وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے، قربان ہو گئے. لیکن اس کے بعد ہر صحابی کے قبیلے والے آ گئے، ان کا قتل تو ہو گئے، مگر اب ہم لاش کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے.
ہور کا قبیلہ ہور کے لاشے کو لے گیا، حبیب کا قبیلہ حبیب کے لاشے کو لے گیا، زہیر کا قبیلہ زہیر کے لاشے کو لے گیا، ہر ایک اپنے اپنے شہید کو لے گیا، اپنے اپنے مقتول کو لے گیا۔ گھوڑوں سے پامال ہونے کے لیے جو لاشا رہ گیا وہ صرف فاطمہ کے لال حسین کا لاشا، اور یہی صورتحال اسیری میں ہوئی۔ وہاں بہت سے اصحاب و انصار کی خواتین تھیں، ان کے گھر والے تھے، مگر ان کے قبیلے والے آ کے ہر ایک کو لے گئے۔ صرف جو اسیر ہوئی ہے وہ زینب اسیر ہوئی ہے، جو اسیر ہوئی ہے وہ ام کلثوم، جو اسیر ہوئی ہے وہ فاطمہ بنت الحسین، جو اسیر ہوئی ہے وہ سکینہ بنت الحسین، جو اسیر ہوئی ہے وہ رقیہ بنت علی، جو اسیر ہوئی ہے وہ رقیہ بنت الحسین۔ یہ صرف علی ابن ابی طالب، وہ پیغمبر کا کنبہ ہے جو اسیر ہوا ہے۔ اور اسیر کرنے والے کون ہیں؟ نعوذ باللہ، بظاہر کلمہ گو ہیں، بظاہر ان میں کچھ وہ ہیں جو حافظان قرآن ہیں، ان میں بظاہر وہ ہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کیا تصور توحید ہے، کیا تصور رسالت ہے، کیا ناموس رسالت سے عشق و وفا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اسی لیے بس اب یہ آخری جملہ ہے، گریہ ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، اس کے بعد ماتم بھی ہوگا، نوحے پڑھے جائیں گے۔ یہ نوحے آپ کے اور مرثیے یہ اہل بیت کو بہت عزیز ہیں۔ اگر نوحے نوحوں کی طرح کہے جائیں اور نوحوں کی طرح پڑھے جائیں تو یہ اہل بیت کو بہت عزیز ہیں، اس کا بہت اجر ہے۔ مگر بس میں آج ایک جملے پہ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ پروردگار آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی برکت عطا فرمائے، اور پروردگار آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اپنی پوری زندگیاں نظر مولا کر سکیں۔ یہی دو چیزیں تھیں جو سید سجاد کبھی فراموش نہ کر سکے۔ قتل حسین کا غم اتنا نہیں تھا جتنا آقا کو یہ غم تھا کہ میں جوان بیٹا موجود اور میرے بابا کا لاشا رے کے گھر میں کربلا پر پامال بے گھول و کفن پڑا رہا۔ آپ کی سنی ہوئی روایتیں ہیں نا کہ آقا سید سجاد ہمیشہ گریہ فرماتے تھے، اور کبھی کبھی جب کوئی چاہنے والا تسلی دینے کے لیے آتا تھا اور کہتا تھا آقا کب تک گریہ کریں گے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی روش ہے، سیرت ہے، ایک طریقہ کار ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ تڑپ جاتے تھے، ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہمارے خاندان کی سیرت ہے، مگر خاندان کی خواتین کا مخدرات عصمت کا بے ردا اسیر ہونا، بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی میراث نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔